الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليك يا عباد الله الدعاء صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزینة عرشك ومداد كلماتك جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آج کی اس نشست کو، ہمارے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور جو کچھ ہم سنیں سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، اس حوالے سے بہت سی گفتگو آپ سن چکے ہوں گے، اور یہ اشہر حرم میں سے بھی ہے، بڑا مقدس مہینہ، بڑا مبارک مہینہ۔ اس مہینے کے اندر شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت، پھر 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا پیش آیا۔ اس حوالے سے بھی الحمدللہ آپ نے مستقل باتیں سنی ہوں گی، لیکن اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں شہادتوں کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ کوئی شہادت کا سلسلہ نیا نہیں ہے، کوئی انوکھا نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ چنانچہ آج دعا آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے، اور اس دعا کے اندر اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ دعا آپ اسکرین پہ دیکھیں، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ موقع ہے کہ اس وقت حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے مانگا، اپنے رب سے دعا کی۔ کیا دعا کی کہ اے میرے اللہ ربی، اے میرے پروردگار، حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ خاص اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، اے اللہ آپ تو ہیں ہی بہت سننے والے، آپ اگر نہ سنیں گے تو کون سنے گا۔ تو ناظرین، یہ دعا ہے جو سورہ آل عمران میں واقع ہے، اور آیت نمبر 38 ہے۔ بڑی پیاری دعا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انک سمیع الدعاء۔ اب دیکھیں، اس کو آپ غور کریں کہ دعا کون مانگ رہا ہے، مانگنے والی ہستی کون ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ عام بشر نہیں ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ عام سے کوئی سادے سے انسان مسلمان، بلکہ یہ نبی ہیں، اللہ پاک کے نبی نبوت نبع سے، جن کا براہ راست تعلق ہوتا ہے ہیڈ کوارٹر سے اللہ پاک سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ رسول ہیں، چاہے ان کی امت ایک ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کی امت 1 ہو، 1000 ہو، 1,00,000 ہو، 1 کروڑ ہو، چاہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء، اتقیاء، قطب، ابدال، سارے کے سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ، یعنی ساری کائنات مل کے ان کے خاک کو نہیں پہنچ سکتی، ان کی خاک کو نہیں پہنچ سکتی، چونکہ وہ نبی ہیں، اللہ پاک کے برگزیدہ ہیں، اللہ پاک کے الیکٹڈ ہیں، سلیکٹڈ ہیں، اللہ پاک نے ان کو منتخب کیا ہے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو وہ اتنی بڑی ہستی اللہ پاک سے دعا مانگ رہی،
کہ اے میرے پر اللہ پاک نے دیکھیں زکریا علیہ السلام کا ناظرین 4 مقامات پہ تذکرہ کیا. سورہ آل عمران میں تذکرہ آیا ہے، سورہ مریم میں تذکرہ آیا ہے، سورہ انعام میں تذکرہ آیا ہے، اور سورہ انبیاء میں تذکرہ آیا ہے. 4 مقامات پہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آیا. اور اس دعا سے پہلے پورا ایک واقعہ اللہ پاک سنا رہے ہیں. واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے 4 مقامات پہ تذکرہ کیا، 3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقامات پہ صرف ایز نبی ذکر کیا ہے، 3 مقامات پہ ان کے واقعات بھی سنائے. ہنالک دعا، اس موقع پر، کس موقع پر؟ کہ آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات آپ نے بار بار سنا کہ جب حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئیں. یاد رکھیں کہ مریم علیہ الرضوان کے رشتے میں یہ خالو لگتے ہیں، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ عیشا، یہ دونوں سگی بہنیں، دونوں سگی بہنیں ہیں. تو اس رشتے سے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ الرضوان کے خالو لگتے ہیں، خالو، سگی خالہ کے ہسبینڈ. تو اللہ پاک نے وقف پورا واقعہ سنایا پہلے اس سورہ آل عمران کے اندر کہ کس طریقے سے حضرت حنہ جنہوں نے منت مانی تھی کہ یا اللہ میری اگر کوئی اولاد ہو تو میں وقف کر دوں گا تیرے گھر کے لیے، وقف کر دوں گا. اس زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا، نظر مانی انہوں نے. چنانچہ حضرت مریم جب پیدا ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. تو انہوں نے اپنی بیٹی کو وقف کر دیا بیت المقدس کے لیے. پھر ایک مرحلہ آیا کہ ان کی کفالت کون کرے گا. قرآن اندازی پورا واقعہ قرآن نے سنایا ہے. تو قرآن اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آیا. آپ ان کی کفالت کے لیے تیار ہوئے اور ان کو اللہ پاک کی طرف سے منتخب کیا گیا. دھیرے دھیرے جب حضرت مریم علیہ الرضوان بڑی ہوئیں تو ان کے لیے ایک حجرہ بنایا گیا. دن بھر وہ عبادت کیا کرتی تھیں بیت المقدس میں، اور رات میں اپنی خالہ کے گھر آ جاتی تھیں، یعنی حضرت حنہ کے گھر، حضرت عیشا کے گھر. تو اس طریقے سے اللہ پاک نے پورا واقعہ سنایا. پھر حضرت مریم جب دھیرے دھیرے بڑی ہو گئیں اور حضرت زکریا ظاہر کے رشتے میں محرم تھے، خالو تھے. ایک مرتبہ ان کے بارہا ان کے کمرے میں تشریف، جب بھی کمرے میں تشریف لے جاتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. قرآن نے بڑے عجیب انداز میں تذکرہ کیا اس واقعے کا. حضرت زکریا جب ان کے کمرے میں حجرے میں داخل ہوتے حضرت مریم کے، تو وجد عندها رزقا، تو ان کے کمرے میں بے موسم کا پھل دیکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے پوچھ لیا کہ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ جو موسم تمہارے، یہ جو پھل تمہارے بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں تمہارے کمرے میں حجرے میں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ان پھلوں کا تو آج موسم ہی نہیں، مارکیٹ میں کہیں اس قسم کے پھل اویلیبل نہیں ہیں، تمہارے کمرے میں اس قسم کے بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ الرضوان نے جواب دیا ہوا من عند اللہ انا لکی ھذا. حضرت مریم علیہ الرضوان نے جواب دیا کہ اللہ پاک کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق عطا کرتا. اب ظاہر ہے کہ یہاں رزق سے مراد مادی رزق بھی ہے اور روحانی رزق بھی ہے. علم، ہنر، اللہ پاک نے جو ہمیں بے شمار صلاحیت دی ہے ناظرین، یہ بھی ایک قسم کا رزق. تو بہرحال اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ احساس ہوا. یقین تو تھا ہی اللہ پاک کی قدرت پر. ظاہر انبیاء علیہ السلام کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، سب سے زیادہ ان کا ایمان جو ہے عام مسلمانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اسٹرونگ ہوتا ہے. یقین کا درجہ، ایمان کا درجہ، ایقان کا درجہ سب سے زیادہ ہائی لیول پر ہوتا ہے. لیکن ظاہر بربنائے بشریت انہوں نے اب تک اللہ پاک سے یہ چیز نہیں مانگی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت مریم علیہ الرضوان کے حجرے میں اس قسم کی چیزیں دیکھیں تو ان کا وہ جذبہ جاگ اٹھا. تو انہوں نے فوراً محسوس کیا کہ جو اللہ بے موسم کے رزق عطا کر سکتا ہے، وہ اللہ میری بڑی عمر کے باوجود، بڑی عمر کا ہو گیا ہوں. مختلف روایات کے مطابق ابن کثیر نے 77 سال بتائے ہیں کہ حضرت زکریا کی عمر اس وقت 77 تھی. حضرت ثعلبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نہیں 92 تھی یا 102 تھی. اس 3-4 روایات کے اندر مختلف عمر بتائی گئی. اب ظاہر ہے کہ یوزولی اس عمر میں بچہ نہیں ہوا کرتا. چنانچہ سورہ مریم میں انہوں نے بڑے تفصیل سے دعا کا جو تذکرہ کیا ہے کہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ میرے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بال میرے سفید ہو گئے ہیں بڑھاپی کی وجہ سے،
لیکن آپ سے میں دعا کر کے کبھی میں نامراد ناکام نہیں ہوا، آپ نے میری دعا ہمیشہ قبول کی۔ تو بہرحال اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ جیسے آپ نے حضرت مریم علیہ الرضوان کو بے موسم کے تو نے پھل دیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں، آپ قادر ہیں، تو اللہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو میں نقطہ یہ بتانا چاہتا ہوں ناظرین کہ آج ہمارا مسئلہ کیوں اتنا عجیب و غریب ہو گیا ہے۔ ہم اولاد مانگنی ہو یا دولت مانگنی ہو یا کوئی چیز مانگنی ہو تو ہم اللہ پاک کو چھوڑ کر دوسرے باباؤں کے چکر میں مزارات کا چکر لگاتے رہتے ہیں، اور طرح طرح کے عقیدے ہم نے گڑھ رکھے ہیں، اور جن لوگوں کی دکان چل رہی ہوتی ہے وہ ہمیں پھر اللہ اکبر اس کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے جھوٹے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن کی تعلیمات بالکل کلیئر کٹ ہے، دو ٹوک انداز میں قرآن میں دیکھیں، کہیں راؤنڈ نہیں، یہ قرآن مجید کا خاص اسلوب، کہیں راؤنڈ نہیں، اسٹریٹ فارورڈ، بالکل سیدھی سادی بات کہ ساری کائنات کے سارے انسان، ساری کی ساری مخلوق اللہ پاک کے سامنے منگتا ہے، سائل، سارے ہم سوالی ہیں، کوئی مسئول نہیں ہے، مسئول اللہ کی ذات، مجیب اللہ کی ذات، دینے والی اللہ کی ذات، عطا کرنے والی اللہ کی ذات۔ اب دیکھیں انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر ولی، پیر، قطب، ابدال، شیخ کون ہو سکتا ہے؟ آج کے دور کے یا پچھلے 200-400 سالوں کے دور کے جتنے اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ہم ان کا ادب کریں گے، ہم ان کا احترام کریں گے، ہم ان کی تعظیم کریں گے، ہم بڑے ادب سے ان کا نام لیں گے، لیکن ہم عبادت نہیں کر سکتے، ہم ان کو اللہ پاک کے اختیارات میں کوئی اختیار نہیں دے سکتے۔ عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں نبی مختار کل، فلاں مختار کل کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ مختار کسی کہتے ہیں؟ جس کے پاس جسے سارے اختیارات حاصل۔ دیکھیں زکریا علیہ السلام اللہ پاک سے مانگ کر، تو بڑی پیاری دعا، اللہ کرے کہ دعا ہمیں یاد ہو اور ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ اولاد کے سلسلے میں دیکھیں قرآن نے ایک یہ بھی ہمیں درس دیا کہ اولاد جب مانگو اللہ پاک سے تو نیک صالح اولاد مانگو۔ محض اولاد کا ہونا باعث سعادت نہیں ہے، بلکہ اکثر و بیشتر آج کل کی اولاد تو وبال بن جاتی ہے۔ اللہ پاک سے نیک صالح اولاد مانگو، یا وہ لوگ بھی یہ دعا کر سکتے ہیں جن کی اولاد ہے اور نیک نہیں ہے، وہ بھی یہ دعا کریں کہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے اللہ کو رب کہہ کے پکارتا ہے، شان ربوبیت کا حوالہ اور واسطہ دیتا ہے، تو دراصل وہ اللہ پاک کی توجہ کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ یا رب، اے میرے پروردگار، مجھے نیک صالح پاکیزہ اولاد، طیبہ صالح اولاد عطا فرما، طیب اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء۔ یا اللہ آپ تو ہیں ہی بہت سننے والے، آپ نہ سنیں گے تو کون سنے گا؟ تو بہرحال اس دعا کے اندر ایک تو یہ بتایا گیا کہ انسان کو، ایک بندے کو اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے۔ آج عقیدے میں ملاوٹ کی وجہ سے، عقیدے کے اندر اللہ اکبر شرک جو آمیزش آ جاتی ہے جانے انجانے میں، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ عقیدہ ہمارا بالکل پختہ ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات، چاہے وہ اولاد کا مسئلہ ہو، چاہے وہ رزق کا مسئلہ ہو، کسی چیز کے حوالے سے دینے والی ذات صرف اللہ کی۔ اور یہی وجہ ہے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، اسحاق علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اللہ، سارے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارا عقیدہ بہت کلیئر کٹ ہونا چاہیے توحید کے حوالے سے، کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی۔ ہمارے ساتھ حضرت مفتی صاحب سیف اللہ صاحب دامت برکات دھم بھی تشریف فرما ہے، حضرت سے بھی انشاءاللہ اس دعا کے حوالے سے ہم ملفوظات سنتے ہیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، بڑی اہم دعا کا انتخاب کیا ہے۔ یہ قرآنی دعا بھی ہے اور پیغمبرانہ دعا بھی ہے، اور اس فیملی کی دعا ہے جس کا بارے میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ایک سورہ مبارکہ سورہ آل عمران اتاری ہے، اس کے اندر سارا ذکر اور تذکرہ اسی کا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اس دعا کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور وہ ایسے نبی کہ جن کی
خاندان کے اندر نبوت ہے. بنی اسرائیل کے نبی تھے, بنی اسرائیل کے اندر ویسے بھی نبوت بہت زیادہ تھی, اور ان کے جو کلوز ریلیٹیوز تھے ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے شخصیات کو نبوت عطا فرمائی تھی. وہ یہ دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. اور یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, ان کی پوری فیملی کے اوپر اللہ نے نبوت کی نعمت عطا فرمائی, اور ساری جو انبیاء تھے ان کو بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت زکریا علیہ السلام کو. یہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل سے تذکرہ کیا کہ ان کو بے موسم پھل. تو اس کی بنیاد یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ یقین ہو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. لیکن ایک غلط فہمی میں جو عیسائی مبتلا ہوئے وہ انہی معجزات, انہی نشانیوں کی وجہ سے اس غلطی کے اندر مبتلا ہوئے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نجران کا وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ انہی غلط فہمیوں میں مبتلا تھا, اور وہ کلیریفیکیشن کے لیے آیا تھا کہ آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہمیں صحیح رہنمائی ملے. تو جب انہوں نے آ کر سوال کیے تو انہوں نے 5 سوال کیے تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا ہے, تو لہٰذا یہ اللہ کا اور خدا کا پارٹ ہیں, اس لیے کہ روح اور جسم تو جڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک یہ ان کا شبہ تھا. دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے. ایک یہ انہوں نے کہا تھا. تیسرا یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ بے موسم پھل ملتے تھے, تو یہ بھی خدائی فیملی کی خاصہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں عام لوگوں کو تو ایک ضابطے کے مطابق پھل ملتے ہیں اور جو ہے موسم کے پھل ملتے ہیں, تو ان کو بے موسم پھل ملتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر اولاد ملی, تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ان کا خدائی کے ساتھ کوئی حصہ داری ہے یا شراکت ہے. اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے جو تھے وہ بڑے عظیم و شان معجزے تھے کہ نابینا کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی بینائی لوٹ آ جاتی, اور جو ہے وہ اپاہج اور کوڑے کو ہاتھ لگاتے تو اس کی جو ہے نا مرض دور ہو جاتا, مردے سے بات کرتے تو وہ زندہ ہو جاتا. یہ بہت بڑے معجزے تھے. تو ان معجزوں کی وجہ سے وہ لوگ عیسائیت, اس دور کے عیسائی اور آج کے عیسائی بھی جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. تو قرآن کی یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورہ آل عمران, اس کے اندر جو انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر ہے, حضرت عمران کی فیملی کا ذکر ہے, وہ انہی شبہات کا جواب دیا گیا. پہلے یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کلمت اللہ اور روح اللہ, یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے, اور ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی مثال ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ یہ جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کا حکم دیا تھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی بھی نبی آ کر ایسی بات نہیں کر سکتا, بلکہ نبی تو توحید کا سب سے بڑا علمبردار ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو حضرت مریم علیہ السلام کو پھل ملتے تھے اس کا ذکر فرمایا کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کر دیا, انا لکی ھذا قالت ھو من عند اللہ, وہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی. اور اس کے بعد جو دعا کی ہنالک دعا زکریا رب قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, جب انہوں نے اس عظیم نشانی کو دیکھا تو وہاں پر یہ دعا کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو وہ سمجھتے تھے اس دور کے عیسائی اور آج کے عیسائی سمجھتے ہیں کہ ان کو خصوصی طور پر جو ہے نا جو ان کے پاس قوت تھی اور جو معجزے تھے, تو اس کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی قرآن نے نقل کیا کہ ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ, اللہ کے اجازت سے اور اللہ کی طرف سے یہ چیزیں عطا کی گئیں. تو اس دعا کے اندر 2 بڑے اسباق ہیں. ایک یہ ہے کہ
ہر چیز جس کی ضرورت ہو وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگے. یہ قرآن کی بھی تعلیم ہے, یہ انبیاء کی بھی تعلیم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب مانگے تو اولاد صالح مانگے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی اولاد نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے, اور جن کو اللہ نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. وہ اسی دعا کا جو ہے وہ معمول اور ورد اور وظیفہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس دعا کے حوالے سے آپ گفتگو سن رہے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی, اور پھر اس دعا کے بعد کیا واقعہ پیش آیا قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی تھے اور دعا بھی کیا مانگ رہے تھے. ظاہر ہے کوئی دنیا نہیں, کوئی شہرت نہیں, کوئی دولت نہیں, کوئی حکمرانی نہیں, خالص دینی چیز مانگ رہے تھے. چونکہ آگے سورہ مریم میں زکریا علیہ السلام نے وجہ بھی بتائی ہے کہ وہ اولاد کیوں مانگ رہے ہیں. زکریا علیہ السلام نے وجہ یہ بتائی کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب, یا اللہ میری کوئی اولاد نہیں ہے, مجھے پھر میرے ان علوم کا وارث کون بنے گا. یرثنی, ایسی اولاد میں چاہتا ہوں جو وارث بنے, میرا بھی وارث بنے, اور یعقوب علیہ السلام کی تعلیمات کا بھی وارث بنے, من یعقوب. وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا, اور اے اللہ ایسا, اے میرے پروردگار ایسا بچہ عطا فرما جس سے تو راضی ہو. تو ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت اور میراث دولت نہیں ہوتی, شہرت نہیں ہوتی, حکمرانی نہیں ہوتی, وہ علوم نبوت تعلیمات کہ ان کی جو تعلیمات جو چھوڑ کر وہ جائیں گے ان کا آگے اس کو کون کنوے کرے گا, اس کی اشاعت و تبلیغ کون کرے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو جو فکر کھائے جا رہی تھی, جو فکر ستا رہی تھی ناظرین, وہ یہ فکر تھی کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد ان تعلیمات کی اشاعت تبلیغ کون کرے گا, بنی اسرائیل کی اصلاح کون کرے گا, ان کی صلاح و فلاح کے لیے کام کون کرے گا, داعی کون بنے گا. تو یہ فکر تھی. تو گویا کوئی دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگ رہے تھے, جو چیز مانگ رہے تھے اس کا تعلق خالص دین سے تھا. اب ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی. قرآن نے پھر تذکرہ کیا ہے کہ جب انہوں نے دعا کی اس کے بعد کیا ہوا. تو ارشاد ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. حضرت زکریا علیہ السلام جب دعا مانگ کے فارغ ہوئے اور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو وہاں فرشتوں نے آواز دی, فرشتوں نے ندا دی. فنادت الملائکہ, اور وہ حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے. قائم یصلی فی المحراب, کیا آواز دی, بشارت دی کہ ان اللہ یبشرک, اے زکریا اللہ پاک آپ کو بشارت سنا رہا ہے, دے رہا ہے, بیحییٰ, یحییٰ کا, آپ کا جو بیٹا ہوگا اس کا نام یحییٰ رکھا جائے گا. سورہ مریم میں فرمایا کہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ, یحییٰ ایسا پیارا نام ہے کہ اس سے پہلے آپ کے خاندان میں کسی نے نہیں رکھا ہے یہ نام. یہ اللہ پاک نے نام کو بھی نامزد کیا گیا, نام بھی اللہ پاک سے سلیکٹ کر کے اللہ پاک نے دیا کہ یہ میرا نام رکھنا, میں نے یحییٰ رکھ دیا. تو بہرحال یہ پورا واقعہ آپ اگر سورہ آل عمران پڑھیں گے ناظرین تو پورا واقعہ, کاش کہ ہمیں قرآن کریم کے پڑھنے کا اللہ پاک ذوق عطا فرما دے کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو تھوڑا سمجھ کے پڑھیں, تھوڑا غور و فکر کریں آیت پر, ان آیتوں پر جب ہم گزریں تو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں, توقف کریں, دیکھیں کہ ان انبیاء علیہ السلام کا اللہ پاک کس قدر اہتمام کے ساتھ ان کا تذکرہ, ان کے واقعات سنا رہے ہیں. تو بہرحال پھر آگے چل کے واقعہ آتا ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اور یہاں فرمایا کہ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا. یہاں 3 صفات بیان فرمائی, یحییٰ کی بشارت دی, ساتھ میں 3 ان کی صفات بھی بیان فرمائیں کہ یحییٰ علیہ السلام کی جو ایک وجہ خصوصیت ہوگی, ایک بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے درمیان 6 ماہ کا فرق ہے. یحییٰ علیہ السلام 6 ماہ پہلے پیدا ہوئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 6 ماہ بعد پیدا ہوئے ہیں. تو ان کی پہلی صفت یہ تھی, پہلا کام مشن یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں.
वसय्यदा, फरमाया कि ये नेकोकारों के सरदार होंगे। जो नेक लोग होंगे, सैयद कहते हैं सरदार को, चीफ को, ये नेकोकारों के सरदार होंगे। वह हसूरा, और हसूरा कहते हैं ऐसे शख्स को नाज़रीन जो तक़वा और ज़ुहद में बेमिसाल है। मुख्तसर सा ब्रेक है, इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद फिर इसी मौजू को इंशाअल्लाह कैरी ऑन करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम रहमान की रहमत में ब्रेक के बाद फिर आप तमाम भाई बहनों को खुश आमदीद है। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह पाक आज की दुआ के हवाले से इस दुआ को हम सब के हक़ में, पूरी उम्मत के हक़ में अल्लाह करीम कबूल फ़रमाए। जो लोग बे औलाद हैं, अल्लाह करीम उनको नेक साले औलाद अता फ़रमाए, और जिनकी औलाद हैं फरमा बरदार नहीं हैं, आँखों की ठंडक नहीं है, अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह तमाम वालिदैन की औलाद को नेक साले बनाए, ज़ख़ीर आख़िरत बनाए, बेहतरीन सदक़े जारिया बनाए वालिदैन के लिए। नाज़रीन, कॉल्स का सिस्टम आम ऑन है, आप चाहें तो आज की दुआ के हवाले से कॉल कर सकते हैं। कोई मसला पूछना हो तो आप ज़रूर कॉल करके हमें मसला बताएं और मसला पूछें। जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वालिद बुज़ुर्गवार हैं। दुआ स्क्रीन पर है कि हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबह इन्नका समीउद दुआ। कि ये वो वक्त है जब हज़रत ज़करिया ने अपने रब को पुकारा, अपने परवरदिगार से दुआ की। क्या दुआ की? कि रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबह, मेरे परवरदिगार ख़ास अपने पास से, अपने फ़ज़ल से, अपने करम से मुझे नेक साले औलाद अता फ़रमा, तय्यब औलाद अता फ़रमा, नेक औलाद अता फ़रमा। इन्नका समीउद दुआ, ए अल्लाह आप तो हैं ही बहुत सुनने वाले, समीअ हैं, हर चीज़ सुन लेते हैं और बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं, दुआओं को कबूल करने वाले हैं। तो नाज़रीन, ये दुआ थी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जो कि अल्लाह के नबी थे। देखिए, ये दोनों बाप बेटा दोनों नबी हैं, दोनों पैगंबर हैं, लेकिन यहाँ याद रखें ये रसूल नहीं है। चूँकि रसूल उसको कहते हैं जिन्हें नई किताब दी जाए, नई शरीयत दी जाए, नया कानून दिया जाए। ये सारे जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो किताब तौरात थी उसके फ़ॉलो करने वाले थे, उसके फ़ॉलोवर्स थे और उसी की तालीम देने वाले लोग थे। ये सारे नबी थे। लेकिन मैंने अभी अर्ज़ किया कि नबूवत का दर्जा इतना बुलंद व बाला दर्जा है। उलमा ने लिखा है कि सबसे बड़ी नेमत कायनात के अंदर, सबसे बड़ी नेमत की इंतहा, कि जिससे बड़ी कोई नेमत नहीं हो सकती, वो नबूवत है। कि अल्लाह पाक किसी बंदे को, बंदों में से किसी बंदे को चूज़ कर लें, मुंतखब कर लें, मुतय्यन कर लें, अपने लिए ख़ास कर लें, नबूवत दे दें, वही भेजें, तो वो बंदा इतना ख़ास हो जाता है कि फिर सारी कायनात की औलिया अतक़िया मिल के उसकी बराबरी, उसके ख़ाक को नहीं पहुँच सकते। इतना बड़ा मकाम। लेकिन देखें कैसी अजीब बात है कि ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम औलाद की हाजत अल्लाह पाक के सामने पेश कर रहे हैं, अल्लाह पाक से मांग रहे हैं, अल्लाह पाक के सामने मंगता बन रहे हैं, अल्लाह पाक के सामने दस्ते सवाल दराज कर रहे हैं। अल्लाह के नबी हैं। अभी हज़रत मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि पूरा घराना, बेटा भी माशाअल्लाह नबी होने वाला हज़रत यहया, उधर उनकी जो भांजी थी, नीस थी हज़रत मरियम अलैहा रिज़वान, कितना बुलंद बाला मकाम, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर हज़रत इमरान, फिर हज़रत हन्ना, कितने लोग, ये सारे बरगुज़ीदा लोग, सारे नेक साले लोग। लेकिन ये आपस में कोई एक दूसरे को मुश्किल कुशा कह के नहीं पुकार रहा है, कोई गरीब नवाज कह के नहीं पुकार रहा है। वरना होता ना, वो हज़रत मरियम को मुश्किल कुशा कह देते कि मरियम तुम तो वाकई मुश्किल कुशा हो, तुम कैसी कैसी चीज़ें तुम्हारे कमरों में। हमारे साथ एक कॉलर हैं जो उनको भी शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। आपसे पूछना ये था कि जब ज़िंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि जिनका आपके पास कोई हल नहीं होता और आप बिल्कुल बेबस होते हो, कुछ डिसीजन पावर्स हो जो आपकी ख़त्म हो जाती हैं, और उस वक्त फिर इंसान को क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला ने आपको ब्लेस किया हो हर चीज़ के साथ, कोई
कमी ना हो, लेकिन जब आप किसी काम का डिसीजन करने लगते हो कि जैसे बच्चों के बारे में या अपने अपने किसी ज़िंदगी में, तो उस वक्त आप बिल्कुल बेबस हो जाओ और आप में वो पावर ही ना रहे कि आपको क्या डिसाइड करना चाहिए। तो उस वक्त के लिए बड़ी मजबूर इंसान महसूस करता है। तो क्या कुछ पढ़ने के लिए होना चाहिए या किस तरह से गाइडेंस लेनी चाहिए? बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं पहले वो अपनी बात मुकम्मल करूँ कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, पैगम्बर हैं। साहबज़ादे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगम्बर है। अब ज़ाहिर है कि एक नबी से बड़ा अगर कोई ज़ात, नाज़रीन, कोई हस्ती मुश्किल कुशा अगर होती वाकई, तो अम्बिया अलैहिस्सलाम तो सबसे बड़े मुश्किल कुशा होते। तो उनका, क्योंकि उनका तो बराह रास्त, कितनी लॉजिकल बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, काश कि हमारी समझ में आ जाए कि अम्बिया अलैहिस्सलाम का तो बराह रास्त ताल्लुक़ होता है हेड क्वार्टर से। उनके पास वही आया करती है, अल्लाह पाक से उनका राब्ता होता है जो आम इंसान के बस में नहीं है। उनका राब्ता है बराह रास्त, तभी तो उनको नबी कहते। नबी नबा से है, हेड क्वार्टर जहाँ से ख़बरें आती हैं, हेड क्वार्टर से उनका ताल्लुक़ होता है। तो जब अम्बिया अलैहिस्सलाम एक दूसरे को मुश्किल कुशा नहीं कह रहे, नबी होने के बावजूद उनके रिश्तेदार आपस, जो गैर नबी रिश्तेदार हैं, वो अपने रिश्तेदार नबी को मुश्किल कुशा कह के नहीं पुकार रहे, तो 14,000 सालों के बाद आज हमने एक दूसरे को मुश्किल कुशा बना रखा है। किसी को हाजत रवा बना रखा है, किसी को दस्तगीर बना रखा है, किसी को मलंगा सरकार, किसी को नूरी सरकार, किसी सरकारें हमने कायम कर रखी हैं। और फिर कहते हैं हमारी दुआ कबूल। याद रखें, सारी की सारी इबादत का इन्हिसार कबूलियत का और सेहत का आपके और हमारी अक़ीदे की सेहत पर है। यकीन जानिए कि अगर अक़ीदा सही नहीं है तो हमारी नमाज, हमारे रोज़े, हमारी ज़कात, हमारा हज, हमारे उम्रे, हमारी दुआएँ, हमारी तिलावत, हमारे वज़ाइफ, हमारे सजदे, हमारा क़ियामुल लैल, हमारी शब-ए-दारी, हमारा रुकू, हमारा खुशू, हमारा खुज़ू, जितनी इबादतें सारी मुनहसिर है, बेस करती हैं अक़ीदे तौहीद पर। इसलिए अम्बिया अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली जिस चीज़ की तरफ अपने मानने वालों को, अपनी कौम को मुतवज्जह किया, या कौम उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैर, ऐ मेरे लोग, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। तो अल्लाह करे कि ये नुक्ता हमें आज समझ में आ जाए। आज हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती, हमारे हालात दिन ब दिन मर्ज़ बढ़ता गया, जूं दवा की वाली सूरत हाल क्यों होती चली जा रही। खूब दुआएँ, खूब उम्रे, खूब हज, खूब तिलावत, खूब ख़त्म, खूब अस्कार, खूब नेकियां, लेकिन दुआओं का सिलसिला एक ऐसा लगता है कि दुआएं रूठ गई, कबूलियत हमसे रूठ गई है। तो अपने अक़ीदे की इस्लाह में ज़रूर करनी चाहिए। और हमारे साथ कॉलर हैं जो इनको शामिल कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, मेरा एक सवाल है जी कि अक्सर जो हमारे उलमा हैं, जब सीरत नबी बयान करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दूसरे अंबिया से मुवाजना शुरू कर देते हैं और अक्सर यही रट लगा रखते हैं, हमारे नबी, हमारे नबी, हमारे नबी। क्या वो दूसरे अंबिया हमारे नहीं हैं, या उनसे मुवाजना करना जायज़ है, ठीक है? बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत अल्लाह पाक जज़ा दे। बहुत प्यारा सवाल आपने किया। तो इंशाल्लाह मैं इसका भी जवाब दूंगा। उससे पहले एक सवाल था मुफ्ती साहब, हमारी एक बहन ने सवाल किया है कि जब ऐसी सूरत हाल कोई पेश आ जाए, कोई इंसान बिल्कुल बेबस और बेकस हो जाए और कोई ऑप्शन नज़र ना आए, तो ऐसे मौके पर क्या करें? मेरे ख़्याल में शायद उनकी सवाल की दो जहतें हो सकती हैं, दोनों के मुताबिक हम जवाब दे देते हैं। पहली सूरत यह है कि कोई अपने बारे में या औलाद के बारे में कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो, कोई मुश्किल हो, कोई इम्तिहान हो, टेस्ट हो, तो ऐसी सूरत में क्या करें? उसका तो मुताल्लिक़ हमारा पूरा प्रोग्राम ही उसी के मुताल्लिक़ है कि ऐसे मौके पर दुआ करना, और दुआ करना ऐसी हालत में और ज़्यादा कबूलियत के करीब होती है। आदमी परेशान भी होता है, उसका दिल टूटा हुआ भी होता है, और फितरी तौर पर वो बहुत गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने दुआ करता है। तो दुआ कबूलियत का एक मौका है। बल्कि जो कबूलियत के मौक़े हैं उनमें से एक ही है कि परेशानी के वक्त अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआ, जब मुज़्तर आदमी दुआ करता है, मजबूर आदमी दुआ करता है, तो उसकी दुआ कबूल होती है। एक जहत तो ये है। दूसरी जहत शायद उन्होंने पूछी है कि औलाद के सिलसिले में शायद कोई रिश्ता वगैरह करना हो, या जो है
ان کے لیے کسی جاب کو سلیکٹ کرنے کا مسئلہ ہو یا کسی فیلڈ کو سلیکٹ کرنے کا مسئلہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے استخارے کا۔ استخارے کا طریقہ بالکل آسان ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز نفل پڑھے استخارے کی نیت سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ استخارے کی دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، تھوڑی دعا ہے، اور اس کے اندر آتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ والا معاملہ میرے لیے بہتر ہو تو اس کو میرے لیے مقرر فرما، اور اگر بہتر نہ ہو تو اس کو مجھ سے ہٹا دے۔ تو یہ استخارے کی دعا ہے۔ تو یہ دعا کرنے کے بعد آدمی نے اللہ تعالیٰ سے خیر کو مانگ لیا۔ استخارے کے بارے میں بڑی اہم بات جس کو سننا سمجھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارے کے بعد کوئی خواب آئے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا۔ تو جس آدمی نے استخارہ کر لیا اس کے عمل میں خیر ہوگی۔ بہت شکریہ حضرت، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اچھا، دوسرا سوال بھائی نے یہ پوچھا ہے ہمارے، اور بہت اچھا سوال کیا ہے، بہت ضروری، اور آج کے حالت حاضرہ کی روشنی میں بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب خاص کر کے ہم جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری بڑی ذمہ داری ہے، چونکہ دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، لوگوں کو منع کیا کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متہ، کہ اے لوگوں مجھے یونس ابن متہ پر فضیلت نہ دو۔ اس میں کوئی شک نہیں، دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یقین سب سے بلند و بالا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ ختم الرسل ہیں، آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہمیں بہت احتیاط سے جب ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور پھر خاص کر جب ہم موازنہ شروع کر دیتے ہیں، اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں صرف علماء ہی نہیں، علماء بھی ہیں، اس میں یقیناً اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف یہ عمل ہے، آپ نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی نبی کو دیکھیں نا، آپ تیسرے پارے آپ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من الرسل، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، چونکہ ایک ہستی کے لیے اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نبی ہیں، نبی ہیں، نبع سے انہیں نبوت حاصل ہے، تو وہ نبوت، صاحب نبوت ہونا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے ناظرین کہ ادنا درجے کی بھی گستاخی، بے ادبی اللہ پاک کو برداشت نہیں۔ بسا اوقات انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اب کوئی بھی نبی ہوں، کوئی بھی نبی وہ ہوں، اس میں کوئی تشخیص نہیں ہے کہ نہیں جی یہ وہ نبی ہیں جن کی معاذ اللہ بے ادبی جائز ہے، یا ان کی گستاخی یا ان کو کمپیئر کر کے آپ جو ہے نا تحقیر ان کی کر دیں جائز نہیں، یاد رکھنا، یاد رکھیے گا اچھی طریقے سے، کسی نبی اگر وہ نبی ہیں تو ان کی کسی انداز سے بھی، خاص کر کے جب کمپیئر کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، اب صرف تقاریر میں نہیں، آج کل تو قوالیاں ایسی نعتیں ایسی آئی ہوئی ہیں۔ ایک نعت میں اس دن سن رہا تھا کہ شاہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے وہ قوال کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ سارے نبی ہیں تیرے در کے سوالی، معاذ اللہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام آپ کے در کے سوالی ہیں، منگتے ہیں آپ کے سامنے، نا معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیں کہ اگر جان بوجھ کر کوئی کہے تو وہ اللہ معاف کرے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ سوالی ہم سب کے سب، سارے انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کے سامنے سوالی ہیں۔ دیکھیں یہ سوالی تو، یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا سوال ہی تو ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سوالی ہی کا تو رول انجام دے رہے ہیں، سوالی بن گئے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے اولاد چاہیے۔ بے شمار دعائیں انبیاء علیہ السلام کی آپ قرآن میں دیکھیں، اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچائیے، اور انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آپ کریں تو کبھی کسی نبی کی اس انداز سے تعریف نہ کریں، اس انداز سے ان کی تعریف نہ کریں کہ اس تعریف سے دوسرے کسی نبی اور پیغمبر کی تحقیر لازم آتی۔ اسی طرح خواتین میں، اس دن میں سن رہا تھا ایک صاحب اللہ اکبر حضرت زینب کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس انداز سے تعریف کر رہے تھے کہ حضرت حاجرہ کو کمپیئر کر کے دیکھو، حضرت حاجرہ ڈر گئیں اور حضرت اسماعیل کی والدہ ہونے کے باوجود معاذ اللہ ان کی توہین کر کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام، لیکن اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے
اس انداز سے آپ کسی کی تعریف نہ کریں کہ جس تعریف سے دوسرے کسی نبی اور پیغمبر کی توہین لازم آتی ہو یا توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا آپ تذکرہ کر رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہو، کوہ طور پر نعوذ باللہ لوگ بول دیتے ہیں، اور یقیناً علماء بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ علماء جن کا مطالعہ، جن کی مطالعے کی سطح بہت کمزور ہے یا کم ہے، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی آپ خوب تعریف کریں، لیکن اس تعریف کا وہ پہلو جس پہلو سے دوسرے کسی نبی اور پیغمبر کی توہین کا کوئی پہلو نکلتا ہو، اس سے بچیے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں کسی صحابی کے ایسے انداز سے آپ تعریف کریں جسے کسی دوسرے صحابی کی توہین ہوتی، اسی طرح اولیاء کرام میں سے کسی ولی کی اس انداز سے تعریف نہ کریں کہ آپ کمپیئر کر کے بتائیں کہ دیکھو جی وہ ولی تو اس پائے کی نہیں ہے۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے کہنے کی آپ کو، کیوں آپ ان کی توہین کے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ تو بھائی آپ کے ذریعے بہت اچھا کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے، اللہ کرے یہ سوال اور یہ جواب ہماری سمجھ میں آ جائے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ بہت نازک ہے ناظرین، بہت نازک ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں بہت نازک ہے۔ ادنا درجے کی توہین، بے ادبی، چاہے آپ انجانے میں کیوں نہ کر رہے ہوں، بہت سخت نتائج اس پر مرتب ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک اپنی حفاظت میں ہمیں رکھیں، اپنے غیظ و غضب سے بچائیں۔ تو یہ دعا بڑی پیاری دعا، تو میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے 3 صفات پر بیان فرمائی کہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ اللہ پاک نے بشارت دی اور بتلایا کہ حضرت یحییٰ سید ہوں گے، نیکوکار کے سردار ہوں گے اور مصدق ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ حصور کہتے ہیں ناظرین ایسی ہستی کو جو زہد میں، ورع میں، تقوی میں بے مثال۔ یحییٰ علیہ السلام کا تقوی، ورع، زہد اتنا مشہور تھا، یعنی بے مثال تھی ان کی یہ صفات کہ آپ نے پوری زندگی شادی نہیں کی اور کسی گناہ کا شائبہ تک ان کے ذہن میں کبھی نہیں آیا۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نبی تھے۔ قرآن اللہ پاک تذکرہ دوسری جگہ فرمایا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے لیے بڑے فرما بردار تھے۔ وَبَرًّا وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور سخت گیر نہیں تھے، نافرمان نہیں تھے اللہ کے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور ان پر سلامتی۔ 3 دنوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ انسان کی زندگی میں 3 مواقع ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ اہم ہوتے ہیں، ایک پیدائش کا دن، ایک موت کا دن، ایک جب انسان حشر میں جب حاضر ہوتا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان تینوں دنوں میں ان کے اوپر سلامتی ہو۔ کیا بچ گیا؟ ایسی مقرب ہستی، ایسی پاکیزہ ہستی، لیکن کیا کیا لوگوں نے ان کے ساتھ؟ باپ اور بیٹا دونوں کو قتل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا، ظالموں نے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ کہ اس زمانے کے بادشاہ نے ان سے فتویٰ لیا کہ بادشاہ نے اپنی بیگم کو، ملکہ کو 3 طلاق دیا ہوا تھا، یہ روایات میں آتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا نکاح اب ٹوٹ گیا، تمہیں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ قتل کیا گیا، کس جرم میں؟ نا کردہ گناہ، کسی گناہ کے جرم میں نہیں۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ عذاب کا مستحق کون شخص ہو سکتا ہے اللہ پاک کے؟ فرمایا کہ وہ شخص جو کسی نبی کو قتل کرے، ومن امر بالمعروف ونہا عن المنکر، اور جو ایسے شخص کو قتل کر دے جو اس کو نیکی کی طرف بلاتا ہو، جو اسے برائی سے روکتا ہو، یعنی نیک لوگوں کو قتل کر دینا، مصلح لوگوں کو، اصلاح کرنے والوں کو قتل کر دینا، جو اللہ کی طرف بلانے والے، تو ایسے شخص کو سخت ترین عذاب ہوگا۔ یہ ہے تاریخ ان لوگوں کی جو آج دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یہ ان کی تاریخ ہے کہ کثرت سے انہوں نے انبیاء علیہ السلام، یحییٰ علیہ سے بتائیں کہ کیا قصور، ایسے اللہ کے معصوم بندے کہ جن کی ذات سے کوئی کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، جن کے لیے اللہ پاک سلامتی کی دعا دے رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ۔ بڑے پیارے انداز میں اللہ پاک نے تذکرہ کیا۔ اس لیے بچیے انبیاء علیہ السلام کی ادنا درجے کی توہین سے، ادنا درجے کی بھی توہین سے۔ بسا اوقات ایک معمولی سی حقارت اور ان کی توہین، بے ادبی ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہے۔ اس لیے بڑے احتیاط کی ضرورت، بڑے علم کی ضرورت، بڑے ادب کی ضرورت۔ آپ کا مسئلہ نہیں پتہ، آپ پوچھیں علماء سے، خود رائے نہ قائم کر لیں کسی نبی کے بارے میں، کسی پیغمبر کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں۔ ہاں یاد رکھیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی،
ادب، احترام، تعظیم سب کی جائے گی. کسی کی توہین اسلام نے جائز قرار نہیں دی. کسی کی بھی آپ توہین کیوں کریں گے؟ بلکہ دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کی بھی عزت ہم کریں گے، ان کا بھی احترام کریں گے. وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. کسی کی بے احترامی نہ ہو، کسی کی بے اکرامی نہ ہو. لیکن عبادت صرف اللہ کی. لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھتے ہیں کلمہ توحید. کاش کہ ہمیں کلمہ توحید کا پتہ چل جائے. کیا ہے کلمہ توحید میں؟ علماء نے لکھا ہے کہ کلمہ توحید میں کہ راج ہوگا اللہ کا، یہ کلمہ بتاتا ہے. الرواج ہوگا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمے کا مختصر سا پیغام. راج اللہ کا، راجہ اللہ ہیں، اللہ پاک ہیں، شہنشاہ ہیں، اللہ پاک ہیں. اور رواج ہوگا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے ہی سے اللہ پاک ملیں گے، اور کوئی راستہ نہیں. تو اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آئے، ہمارے عقیدے درست ہوں، ہمارے اخلاق درست ہوں، ہماری عبادات درست ہوں، ہماری معاملات درست ہوں، ہماری معاشرت درست ہو. دیکھیں دعا کا یہ پروگرام کرنے کا ناظرین مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اپنی معلومات میں اضافہ نہیں کہ ایک دعا اور ہم نے یاد کر لی، ایک دعا اور ہم نے سنا دی، بلکہ دعا کے اندر ایک پورا پیغام ہے شریعت کا. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے ناظرین کہ آپ کسی ایک آیت کو بھی سمجھ لیں نا، کسی ایک آیت کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں تو آپ منزل پا سکتے ہیں. کیونکہ ساری آیات کے اندر ایک ہی مقصد کو اور ایک ہی مقصدیت کو، ایک ہی غرض و غایت کو بتایا گیا کہ ایک بندہ اللہ والا بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر جاگوزی ہو جائے، اس کی زندگی درست ہو جائے، صحیح ڈائریکشن میں، صحیح سمت میں انسان رواں دواں ہو. یہی مقصد ہوتا ہے دعا کا. دعا سے انسان کو اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اس لیے ہمیں سنائی گئی ہے، ورنہ ظاہر ہے قرآن کو قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، ہسٹری کی کتاب نہیں ہے. دعائیں جو بتائی جا رہی ہیں اس وجہ سے کہ ہم دیکھیں کہ دعا مانگنے والی ذات کون ہے. تک یاد رکھیں دعا مانگنا بھی عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ ایک مستقل عبادت. اور آپ کلمہ پڑھ کے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ عبادت، لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ کے. اس لیے پکارنا کسی کو، یاد رکھیں اللہ کے سوا، یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ، یہ شرک ہے کہ آپ کسی کو بھی ادر دن اللہ آپ پکار رہے ہوتے ہیں مصیبت میں، پریشانی میں، کسی کو مشکل کشا کہہ کے، کسی کو، یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، شرک ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے عقیدوں کو بھی اصلاح فرمائے، عقید توحید کے اندر ہم پختہ ہوں. شاعر نے کہا ہے نا کہ توحید کیا ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. جی حضرت مفتی صاحب اس حوالے سے آپ بھی فرمانے کچھ. جی بہت اچھی بات ہے. دعا کے اندر بڑے اہم پیغامات دیے گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ سے پکارنا، کوئی بھی حاجت ہو، اولاد ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو یا کوئی مشکل ہو. قرآن کے اندر انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کو بیان کیا گیا. ایک یہ ہے کہ دعا کرنے کا بنیادی اصول کیا ہے کہ اللہ سے مانگنا، اور دوسرا یہ ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے. دیکھیں کیسی خوبصورت دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ اے باری تعالیٰ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، ایسی اولاد ہو جو دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی صحیح سلامت بھی ہو، فرما بردار بھی ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بھی ہو، تیری اطاعت شعار بھی ہو. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں. تو یہ دعا کرنے کا طریقہ بھی اور سلیقہ بھی اور کیا مانگنا ہے یہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا. تو اس لیے میرا مشورہ ہے، ایڈوائز ہے ان لوگوں کو کہ جو لوگ اولاد کے طلبگار ہیں تو وہ اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام نے جس ہستی سے اولاد مانگی ہے اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے عبادت کر کے اللہ سے مانگ کر انہوں نے اولاد لی، اس طرح وہ بھی اللہ سے مانگے. یہی وظیفہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اولاد صالح مانگے. اور جیسا کہ ہمارے پروگرام میں جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ ایک تو دعا کیا کرنی اور دوسرا یہ کہ دعا کیا ہے، یعنی اس کا عمل اور طریقہ کار کیا ہے. تو اولاد صالحہ ہم مانگتے ہیں، ضرور مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنائے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
جزاکم اللہ خیر ناظرین، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو پوری امت کو صحیح معنوں میں دعا مانگنے کا سلیقہ اللہ ہمیں عطا فرمائیں، دعا مانگنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں، اور دعا کے حوالے سے ہمارا عقیدہ، ہمارے عقیدے کی بھی اللہ پاک اصلاح فرمائیں کہ توحید کا ہمارا عقیدہ ہو، توحید پر ہمارا یقین ہو کہ سب کچھ اللہ پاک سے ہونے کا یقین، سب کچھ اللہ پاک سے ہونے کا یقین، کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، کسی بھی قسم کی مشکلات میں اگر ہم گھرے ہوئے ہیں، بیماری ہے، کوئی آفت ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، مقدمات کا مسئلہ ہے، ویزے کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ، کوئی امتحان ہم دے رہے ہوں، تو ہم وہی طریقہ اختیار کریں جو تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا اور اسوہ تھا، کہ اللہ پاک کو پکارتے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کو پکار رہے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ایک نئی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ویڈنسڈے کو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔